السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ علی عمران. آپ دیکھ رہے ہیں سی ای او آن لائن. ناظرین، آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کی مشہور و معروف شخصیت اور یوسف اینڈ سنز کنسٹرکشن کمپنی کے سی ای او رانا اشتیاق یوسف صاحب. السلام علیکم رانا اشتیاق یوسف صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. علی عمران صاحب، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارا پیغام لوگوں تک، ہماری قوم تک پہنچایا. اس کے لیے میں آپ کا بےحد مشکور ہوں. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں کیسے آنا ہوا اور آپ کا جو کامیابیوں کا سفر ہے وہ کیسے آپ نے طے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی عمران بھائی، میں کانٹریکٹر ہوں یا ایک کنسٹرکشنز کمپنی کا اونر ہوں جس نے ایک چھوٹی سی ریپیئر سے اپنا کام کا آغاز کیا. میں نے گورنمنٹ کے ادارے CNW سے اپنی بہت چھوٹی سی ایک رجسٹریشن ای کلاس سے کام سٹارٹ لیا. اللہ کا فضل ہے، آج یوسف اینڈ سنز کمپنی اے کلاس کمپنی میں شمار ہوتا ہے. اور یہ ایک سفر سن 2000 سے میں نے سٹارٹ کیا. 2022 تک یہ 22 سال کا ایک طویل سفر ہے جس میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ کمپنی میرے والد کے نام سے ہے، یوسف اینڈ سنز. ایک بے تحاشا کام کیے CNWs کے لیے، PHA کے لیے لاہور میں، LDS کے لیے، ڈیفرنٹ پبلک ہیلتھ ادارے کے لیے بہت سارے پروجیکٹ ہم نے الحمدللہ رب العالمین کامیابی سے کمپلیٹ کیے. ابھی کراچی کے جو پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا، کون کون سے پروجیکٹ میں آپ نے اور آپ کی کمپنی نے کنسٹرکشن کے حوالے سے کام کیا؟ عمران بھائی، سب سے پہلے تو مجھے کراچی کا اتفاق ہوا. ایک کراچی کے بڑے برانڈ کے لیے مجھے ہائر کیا گیا، تو میں نے وہاں پہ ایک اچھا کام کیا، بڑے لیول پہ کام کیا اور الحمدللہ کامیابی سے اپنے پروجیکٹس کو ہینڈ اوور کیا، جو کہ نہ کراچی بلکہ ایشیا کے لیے، پورے ایشیا کے لیے ایک نیا پروجیکٹ تھے جو اللہ نے میرے حصے میں دیے. میں نے وہ کمپلیٹ کیے اور ان کو کمپلیشنز کے ساتھ آج وہ لاکھوں لوگ اس پروجیکٹ سے انجوائے کر رہے ہیں. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا بن احسان سے کب سے آپ اپنا پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ عمران بھائی، بن احسان میرا گھر ہے. بن احسان بلڈر اینڈ ڈیولپر فیصل احسان چیئرمین فہد احسان صاحب، یہ میرا پچھلے کچھ 10 سال سے ان سے تعلق ہے. یہ انتہائی ایک سیریس قسم کے لوگ ہیں اور اپنی لوگوں کا درد رکھتے ہیں، اپنے علاقے کے لوگوں کا درد رکھتے ہیں اور لوگوں کے پیسے کی قدر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا، ان دونوں بھائیوں کے اندر ایک الگ سا درد ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو پیسہ بڑی محنت اور مشقت کا ہے. ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے ہے جو لو کاسٹ لوگ ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے. بن احسان کا منشور ہے، بن احسان ان کے لیے کام کرتا ہے. تو میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں بھی بن احسان کا حصہ ہوں. رانا صاحب، یہ بتائیے گا بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپر کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور یہ ایک پروجیکٹ کے حوالے سے کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں؟ عمران بھائی، جیسا کہ میں نے اپنی پریویس بات میں آپ کو بتایا کہ بن احسان کا جو منشور ہے، بن احسان بلڈر اینڈ ڈیولپرز کا، ان کا منشور ہے لو کاسٹ لوگوں کو اپنے گھر کی چھت دینا. شاید زندگی میں انہوں نے ان چیزوں میں، ان مشکلات میں سے گزرے ہیں تو انہیں ایک خاص طبقے کی مشکلات کا اندازہ ہے. تو بن احسان ایک موٹیو پہ کام کر رہا ہے جس میں کم آمدنی والے لوگوں کو چھت دینے کا ایک ذمہ لیا ہے. تو اس پہ جو ہے بن احسان جو کام کر رہا ہے، میں نے بڑا دیکھا، سوچا، سمجھا. اور جب میں نے یہ چیزیں دیکھی کہ یہ خالصاً ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے بہت کم لو پروفٹ پہ، یہ ایک بلڈر ڈیولپرز کی طرح بہت بڑے مارجن پہ کام نہیں کر رہے، یہ لوگوں کی ریالٹی پہ کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کر رہے، لوگوں کو ڈلیوری کا ایک عزم رکھتے ہیں. تو میں نے یہ میرے لیے باعث فخر ہوا کہ میں بھی اس ٹیم کا حصہ بنا. رانا صاحب، بلڈرز کے لیے کنسٹرکشن جو ہے سب سے اہم ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کنسٹرکشن میں مٹیریل کے حوالے سے ایک ریشو ہوتا ہوگا، آپ کی زبان میں جو بھی ہے وہ ایک ریشو ہے کہ اس میں مٹیریل میں یہ ہونا چاہیے، اتنے گیج کا سریا ہونا چاہیے.
تو یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے مٹیریل اور سارا سریے کے حوالے سے، یہ بتائیے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی میں یہ کافی بلڈنگز جو ہیں اس وجہ سے گر رہی ہیں، کچھ خستہ حالت اداروں نے کہہ دیا اس کو کہ وہاں رہنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن عوام بیچاری کیا کرے۔ اور ظاہری بات ہے کنسٹرکشن کے وجہ سے ہی، ناقص کنسٹرکشن کی وجہ سے ہی لائف کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو مٹیریل کے حوالے سے ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے کسی بھی بلڈرز کے لیے، کنسٹرکشن کمپنی کے لیے؟ عمران بھائی، سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ میں اپنے ساتھ ساتھ ان تمام بلڈرز اور تمام ان کنسٹرکشنز کرنے والوں سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ کے چھوٹی سی ایک بچت سے، جسے ایک مثال کہتے ہیں، ایک بوٹی کے لیے بکرا حرام کرنا، یہ اگر جو اس میں مٹیریل میں چوری کرتے ہیں، یہ چیزیں چوری سے مراد سینس یہ ہے کہ اسے سیونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی اسے نام دے دیں یا اسے بددیانتی کے نام پہ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ زیادتی کرتے ہیں، نہ صرف ان صارفین کے ساتھ جو کہ ان کا کلائنٹ ہوتا ہے، بلکہ اپنے اللہ کے ہاں بھی دیندار میں چوری کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے ورتھ، اپنی کمپنی، اپنے نام، بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا زیادتی کرتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا مارجن میں وہ فائدہ نہیں لے پاتے، بیسک چیزیں تو استعمال کرنی پڑتی ہیں کھڑا کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی کوانٹٹی کو چوری کر کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی زیادتی وہ اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ کل انسان کی اولاد ہے، بچے ہیں، ہم نہ بھی ہوں تو ہمارے بعد ہمارے جو ہوں وہ سر اٹھا کے کہہ سکیں ہمارے بچے کہ یہ ہمارے بڑوں نے بلڈنگز بنائی ہیں۔ آج صبح کا بریک فاسٹ تھا کراچی جم خانہ میں، تو میں ان کی ہسٹری دیکھ رہا تھا کہ وہ 125 سال پرانی بلڈنگ ہے، اس کے اوپر جو لکھا تھا 1886، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ دیکھیں یہ کام بیسک ایک مسلمان کا ہے، ہمیں بیسک جو تربیت دی جاتی ہے، ہمارا دین مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ایمانداری پہ چلنا ہے۔ اب وہ انگریز نے بنائی بلڈنگ ہے 125 سال پرانی، آج بھی اس کا سٹرکچر اسی طرح کھڑا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام بلڈرز کو اس پہ جو ہے نا بہت فوکس کرنا چاہیے۔ اور تھوڑی سی بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بلڈر مٹیریل صحیح استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن لاپرواہی کرتا ہے۔ دوسرا ہے جس اس کا ایسا ہوتا ہے اس کے پاس پروفیشنل ٹیم نہیں ہوتی، پروفیشنل لوگ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ اس میں جو ہے نا بہت ساری کوتاہی کا سامنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی بہت سارے لوگوں کی سرمایہ کو ڈبوتی ہے۔ آپ کی تھوڑی سی پرواہ اپنے رزق کو حلال کرتی ہے اور آپ کے لوگوں کو اوپر لے کے چلتی ہے، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو۔ اچھا صاحب، رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ سرکاری اداروں میں جو کنسٹرکشن سے متعلقہ ہے، وہاں تو کوئی رول ہوتے ہوں گے کہ اتنا ریشو رکھنا ہے آپ نے مٹیریل کا، اس گیج کا سریہ ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہے، اس کے بعد آپ کنسٹرکشن جو ہے مکمل کریں گے۔ لیکن ظاہری بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ سٹاف اتنا پروفیشنل نہیں ہوتا، وہ کر رہا ہوتا ہے، یا کئی دفعہ بلڈر تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے لاکھوں جانے یا ہزاروں جانے یا جو ایک سلسلہ ہے اس کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، وہی بات ہے، نیت کی بات ہے۔ سرکار نے بھی یہی کہا ہے، ہر ایک کا بار بینڈنگ شیڈول بنتا ہے، ہر مٹیریل کی ایک ریشوز ہوتی ہے، ہر مٹیریل کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ایک شیڈولز ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بات اب نیت کی ہے، ساری باتوں پہ تو آ کے یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی بد دیانت ہو تو وہ تو اس کے پاس 100 حل ہے، اگر دل میں تھوڑا سا خوف خدا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں کوئی بندہ ان سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا۔ ایک دل کو سمجھانے والی بات ہے، انسان اگر نیک نیتی سے کام کرتا ہے تو برکات کا سلسلہ اللہ ہی کی ذات دیتی ہے، تو وہ سلسلہ بہت آگے چلتا ہے اور اس سے بہت ساری برکات آتی ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، اس کا اثر جو ہے ظاہر بات مٹیریل کنسٹرکشن مٹیریل جو آپ ہے اس پہ بھی پڑ رہا ہے۔ تو ابھی جو آپ بن احسان کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، بن احسان بلڈر اینڈ ڈیولپر کا، اس میں آپ پہ بھی ظاہری بات ہے یہ ساری کاسٹ جو ہے آپ کی بڑھ رہی ہے، تو کیا وہ آپ سمجھتے ہیں جو لاٹیز ہیں جنہوں نے بکنگ کروائی ہے، اب آگے آپ کا کنسٹرکشن کا جو ریٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ آپ ٹرانسفر کریں گے سارا صارف پہ یا کیا کریں گے، سب سے مینیج کریں گے؟ عمران بھائی، ایک کانٹریکٹر، ایک کمپنی بیسک جو پیسے لیتی ہے نا وہ مینیج کرنے کے پیسے لیتی ہے۔ ہم کوئی ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں، ہم کسی ایونٹ آرگنائزر کو بلاتے ہیں، ہم کوئی گھر بناتے ہیں، کسی لیبرز کو بلاتے ہیں،
ہم انہیں ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کوئی گروپ جس سے آپ کام کر رہے ہیں وہ کتنا سنسیئر ہے اور اپنے کام سے کتنا سنسیئر ہے. اگر وہ سنسیئر ہے تو اس مہنگائی میں بھی چیزوں کو کنٹرول کرے گا. اچھا کیسے کنٹرول کرے گا؟ جیسا کہ بن احسان نے ایک بڑی کوانٹٹی میں جیسے ریٹ ریز ہو رہے تھے سیمنٹ اور سٹیلز کو جو ہے نا کمپنیوں کو پیسے دے کے جو لوگوں کی امانتیں تھیں ان پیسوں کو دے کے ہولڈ کیا, ایک رقم پہ لاک کیا. اب ریٹ تیزی سے بڑھ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بن احسان سے اٹائے لوگ بن احسان کے لاٹھی جو ریشو مہنگائی کی جا رہی ہے اس مہنگائی پہ نہیں جائیں گے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ لطف اندوز ہوں گے اور اس مہنگائی سے بھی انہیں ریٹ کم سے کم کرنے کے لیے جو مینجمنٹ اپنا کردار کرنا چاہیے, ایک مینجمنٹ کو, ایک سوسائٹی کی مینجمنٹ کو, ایک گروپس کو کام کرنا چاہیے. بن احسان وہ کام کر رہی ہے جس سے جو ہے نا وہ چیزیں کم سے کم ہم اپنے صارفین پہ وہ لوڈ ڈال سکیں. تو ہم نے اس کے لیے ایک اچھی حکمت عملی اتاری ہے. ہم نے جو ہمارے پاس سوسائٹی کا ریونیو اکٹھا ہوا ہے ہم نے اس سے بورڈ آف ممبرس کی میٹنگ بیٹھی, ہم نے اس کو گروپس کو جو ہے نا کیش پہ پیسے دے کے اپنے ایک مٹیریل کو لاک کیا, ایک کوانٹٹی کو لاک کیا کہ ہمیں یہ کوانٹٹی درکار ہے, اس کو ہم لاک کر لیتے ہیں. اس سے ایک حکمت عملی سے جو ہے نا سمجھتا ہوں کہ جو ریشو مہنگائی کی ہے اس کو ہم کم کرنے میں اپنے صارفین پہ کم سے کم بوجھ ڈالنے پہ. تو امید ہے کہ بن احسان کے لاٹھی اس مہنگائی میں بھی زیادہ بوجھ کے نیچے نہیں آئیں گے. رانا صاحب بن احسان کا پروجیکٹ بڑی تیزی سے مکمل ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں گا کہ کن مسائل کا ہے آپ کو اس وقت مسئلہ کہ یہ مسائل ہیں ابھی آپ کے پاس؟ عمران بھائی سچی بات ہے, یہ ملک اپنا ہے, لوگ اپنے ہیں. جہاں مسائل ہیں وہاں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. مسائل دنیا کے ہر کونے میں ہیں, پاکستان کے ہر کونے میں ہیں. دیکھنا یہ ہے, ساری بات کا انکلوڈ یہ ہے کہ اگر آپ نیک نیتی رکھتے ہیں اور کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو یہ مسائل آپ کو مزہ دیتے ہیں. مسائل کے باوجود بھی الحمدللہ بہت ساری چیزوں کو رونا لگیں تو شام تک روتے رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ, پاکستان کی زمین پہ اللہ کا فضل و کرم ہے. ہم ہزار مسائلز کے بعد ہمارے لوگ جو ہے نا بہت کوآپریٹیو ہیں, ہماری گورنمنٹس کوآپریٹیو ہیں, ہم ان چیزوں کو چلا رہے ہیں اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے بن احسان سپر ہائی وے کا نمبر 1 پروجیکٹ بن رہا ہے. میں نے یہ بات 6 ماہ پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ آنے والا وقت بن احسان سپر ہائی وے پہ نمبر 1 بنے گا. آج آپ دیکھیں, آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ بن احسان کی کنسٹرکشن لاجواب ہے. بلکہ آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کا فیڈ بیک بن احسان کے بارے میں کیا ہے, اور بن احسان پہ لوگوں کا چوک در چوک اعتماد, کانفیڈنس, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کامیابی ہے. اچھا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پتہ چلا ہے کہ کچھ آپ نے لاہور میں بھی اپنے آفس کا آغاز کر دیا ہے, حیدرآباد میں بھی, اور کن شہروں میں آپ نے اپنے آفسز کھولنے کا سلسلہ شروع کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پاکستان کے ہر شہر میں سلو سپیڈ سے ہی, لیکن ہم جس سپیڈ سے اور معیار اور کوالٹی کے ساتھ چل رہے ہیں, پاکستان کے ہر شہر میں بن احسان کا آفس ہوگا انشاءاللہ. بہت جلد ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹچ کریں گے. ہم اپنی گرپ رانا صاحب آپ جانتے ہیں سپر ہائی وے پہ بہت سارے سوسائٹیز بن رہی ہیں, بہت سارے پروجیکٹ مکمل ہو رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو اپنے الاٹیز سے پیمنٹ بھی لے چکے ہیں اور ٹائم مکمل ہونے کے باوجود ان کا ڈیولپمنٹ کا کام شروع نہیں ہو رہا. عوام بہت پریشان ہے. ظاہری بات ہے اپنے ٹائم پہ وہ مکمل نہیں کر رہے پروجیکٹ تو وہ بیچارے پریشان پھر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کا طریقہ کار کس طرح کا ہے, اور عام جو دوسرے لوگ ہیں جو عوام کو پریشان کر رہے ہیں ان کا کیا رویہ ہے؟ عمران بھائی میں بڑا سمپل سا ہمیشہ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی بلڈرز کے پاس جاتے ہیں, کسی ڈیولپرز کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے جی میں 4 سال کے بعد جو ہے نا آپ کو سوسائٹی ڈیولپ کر کے دوں گا. بڑا سمپل سر. ابھی ہم یہاں سے حیدرآباد کے لیے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے 200 کلومیٹر کا سفر ہے گھر سے چلے. اگر ہم چلتے ہیں 200 کلومیٹر ہم کاسٹ رکھتے ہیں کہ ہمارے 4 گھنٹے میں ہم نے طے کرنا ہے. دیکھتے ہیں ہمارا 1 گھنٹہ گزرا ہے تو ہم نے اس میں کتنا کلومیٹرز طے کر لیے. ٹھیک ہے, اگلا گھنٹہ چلا تو اس میں کتنے کلومیٹر چل لیے. اگر 4 گھنٹے گزر گئے ہیں اور ہم وہیں پہ کھڑے ہیں, اسی جگہ پہ کھڑے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سفر طے نہیں ہونے والا. تو جو لاٹھی ہیں وہ دیکھیں کہ ان کا بلڈر, ان کا ڈیولپرز جو ٹائم کہہ رہا ہے
चलो 4 साल का भी टाइम आ जाएगा, लेकिन वो देखो कि आज के दिन में वो क्या कर रहा है, क्या ख्वाब बेच रहा है, क्या हकीकत से वाकिफ़ है। अगर नहीं वाकिफ़ तो वो अलाटी जो अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, कम से कम उन लोगों को पहचाने और उन पे अपने पैसे खर्च ना करें। राना साहब, आज के दिन आप हमारे मुसलमान भाइयों को और पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम पे कुदरती आफत आई हुई है, अल्लाह पाक सब मुसलमानों को महफूज रखे, पूरी दुनिया को महफूज रखे। ये बुरा वक़्त है, हमें बिला पार्टी, बिला किसी ग्रुप के, बिला किसी वजह के, हमें मेरी तमाम अहलान कराची और अहलान पाकिस्तान से गुजारिश है, बल्कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमें सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, हमें अपने उन मुसीबत ज़दाना भाइयों के लिए जो भी हम कर सकें अपनी हैसियत के मुताबिक, हम जो आज एक छत के लिए तंग हैं, हम एक वक्त का, हम अपने बच्चों को, कोई बच्चे हमसे पिज़्ज़ा मांग लें तो हमारा दिल फड़क जाता है, हम 2000 रुपये का पिज़्ज़ा अपने बच्चों को लेके देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने 15 दिन का, 20 दिन की तमाम लग्जरियात को ख़त्म कर लें अपने अपने लेवल पे, कोई छोटा है, बड़ा, उससे छोटा, बात ये तमाम तर हम एक मैसेज को लेके चले, हम 15 दिन की अपनी तमाम लग्जरियात को बंद करके अपने सलाब ज़दगान के लिए करें, तो मैं समझता हूँ आज कल वो अपने पाँवों पे खड़े हो जाएंगे, अल्लाह की ज़ात हमसे राज़ी होगी। ये अल्लाह से तजारत है, ये किसी के लिए हमने नहीं करना, ये हमने अपने बच्चों और अपनी नस्लों और अपने बच्चों के लिए करना है। ये हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, वो बहुत अज़ियत में हैं, हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बिन आसान इस सिलसिले में अपनी काविश कर रहा है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो रयाकारी में आए। अल्हम्दुलिल्लाह बिन आसान बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, बिन आसान हर लिहाज से इन सलाब ज़दगान के लिए कदम शाना बाशाना खड़ा है। और तमाम मेरे अहलान कराची ने हमेशा, कराची नंबर 1 रहा है, कराची हमेशा नंबर 1 रहेगा। कराची बहुत बड़े दिल का मालिक है, इसने हमेशा किया है, पूरे पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन स्पेशल जिस तरह कराची बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को इस तरह हिस्सा लेना चाहिए और हमें इन अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। राना इश्तियाक यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम दिया। अच्छा नाजरीन, अली इमरान और तमाम टीम को इजाज़त दें, जल्द हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम, नए मेहमान और नए मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।